هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد مہمان خصوصی صدر جلسہ معزز علماء کرام و برادران کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں اپنے شکستہ الفاظ میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی طرح حالے کہ وہ شہید ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے اپنا نام تو لیا نہیں، نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ کوئی صفاتی نام لیا ہے. یوں نہیں فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یوں بھی نہیں فرمایا هو الرحمن الذی ارسل رسولہ کہ وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ اپنا ذاتی نام لیا ہے نہ صفاتی نام لیا، بلکہ فرمایا ہوگا کے معنی ہے وہ، اور الذی کے معنی ہے جس نے. تو وہ ہے جس نے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہوا ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی ہے، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے
نہ ہو. اور الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو. یہ دو باتیں جو میں نے کی ہیں، ان دونوں کی مثال اردو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ زید آیا، جاء زید، زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا. یہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا، اس اردو عبارت میں اس نے جو ہے یہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع ہے زید. زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا. کس نے قرآن پڑھا؟ زید نے. اگر ہم یوں ہی کہتے رہیں اس نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن پڑھا، تو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، کیونکہ ہم ضمیر کو بیان کر رہے ہیں اور ضمیر کس طرف لوٹتی ہے، ضمیر کا جو مرجع ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو. اس طرح ایک دوسری بات کرتا ہوں. الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا بھی پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو. مثلا میں مہمان خصوصی جناب محمد یامین صاحب نواب صاحب سے یہ عرض کروں کہ نواب صاحب آپ کو اس نے سلام کہا. صرف یہی کہتا رہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا، اس نے سلام کہا ہے، تو نواب صاحب کو پتہ نہیں چلے گا کہ سلام کہنے والا کون ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ جناب نواب صاحب آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو پان کی ڈبیا بھیجی تھی یا ٹوپی بھیجی تھی، تو نواب صاحب قبلہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ سلام بھیجنے والا کون ہے، کیونکہ جس نے ٹوپی بھیجی تھی یا ڈبیا بھیجی تھی اس کو آپ جانتے. یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے کہ اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو. تو ہوگا ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو. الذی اس میں موصول ہے، تو اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو. جب آپ نے یہ سن لیا تو اب آیت کے ترجمے میں غور کیجئے، جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہ ہے جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول. اس عبارت میں ارسل رسولہ یہ صلہ ہے اور الذی اس میں موصول ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف اس انداز سے کروا رہا ہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے ایسا بھی شان رسول تمہارے پاس بھیجا ہے. اس رسول کو دیکھو، اس رسول کی شان کو دیکھو تو اندازہ کر لو کہ جب اس رسول کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کے پیدا کرنے والے اور بھیجنے والے خالق و مالک کی شان کا کیا عالم ہو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے لوگوں، جس طرح ضمیر کا پتہ بغیر مرجع کے نہیں چلتا اور اس میں موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چلتا، اسی طرح تمہیں میرا پتہ بھی بغیر میرے رسول کے نہیں چل سکتا، کیونکہ میں تمہاری عقل سے بلند ہوں، میں تمہارے حواس سے بلند ہوں. تمہاری حواس اور تمہاری عقل میرا ادراک نہیں کر سکتی، میں تمہاری عقل سے، تمہارے حواس سے بہت بلند ہوں. اگر تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو، میری شان کا اندازہ کرنا چاہتے ہو، تو
رسول کو دیکھ لو اور دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس رسول کے علم کی یہ شان ہے اس کے خالق و مالک کے علم کی کیا شان ہوگی۔ جس رسول کے علم کا یہ عالم ہے اس کے خدا کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جس رسول کے کرم کا یہ عالم ہے اس کے خدا کے کرم کا کیا عالم ہوگا۔ جس رسول کے جمال و کمال کا یہ عالم ہے اس رسول کے خدا کے جمال و کمال کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے، فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے اس رسول کو تمہارے پاس بھیجا، تم اس رسول کو دیکھ لو اور میری عظمت و شان کا اندازہ کر لو۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا اچھا شعر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس درد ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا آئینہ ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو۔ نبی کریم خدا نہیں ہے، حق نہیں ہے، آئینہ حق نما ہے کہ اس آئینے میں حق کے جلوے نظر آتے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ ذرا غور فرمائیے، ارسل رسولہ، ارسل فرمایا، یہ ارسل ارسال سے ہے اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کا لفظ نہیں فرمایا، وہ الذی خلق رسولہ، یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ۔ ارسل فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس تشریف لائے ہیں اس وقت نبی کریم کی تخلیق نہیں ہوئی، ارسال ہوا ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، کیونکہ اس رسول کی تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکی ہے۔ تخلیق ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے اور تشریف آوری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد۔ چنانچہ سرکار خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں۔ اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، اول ہوں باعتبار خلقت کے اور آخر ہوں باعتبار بعثت کے۔ تو سرکار اول بھی ہے اور سرکار آخر بھی۔ جبریل امین نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بعض مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے ہیں، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر۔ تو حضور اول بھی ہے آخر بھی۔ اسی واسطے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو سرکار اول بھی ہے اور سرکار آخر بھی ہے۔ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ اس آیت میں ارسلہ ہے، کسی اور آیت میں خلق کا لفظ ہو، تو میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اس میں بھی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ. ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس میں بھی ارسلنا. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے. ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب. ایک آیت میں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے جس نے ارپڑوں میں رسول اکرم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا. آپ نے آیتیں سنی ہیں، کسی آیت میں خالقہ کا لفظ نہیں ہے. کہیں فرمایا جا، کہیں فرمایا باسا، کہیں فرمایا ارسلا، کہیں فرمایا ارسلنا کا. تو ان ساری آیتوں میں خالقہ کا لفظ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لوگوں جب میرا رسول تمہارے پاس آیا اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی، تشریف آوری ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صحابہ کرام نے عرض کیا متى وجبت لك النبوت، یا رسول اللہ یہ نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی، یعنی آپ کو یہ نبوت کب ملی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. نعرہ تکبیر، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں سرکار کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھا. لا حول ولا قوة. ارے بھائی اللہ کے علم میں تو اس وقت سب کچھ تھا، بلکہ اس وقت کیا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. اور پھر سرکار کے اس خاص طور پر فرمانے کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے علم میں تو اس سے پہلے بھی ساری چیزیں تھیں. نہیں، اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت اپنی صفت نبوت کے ساتھ موصوف ہو کر موجود تھا، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. دیکھو ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم، میں آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا. اس حدیث کو علامہ امام احمد القسطلانی شارح صحیح بخاری مواہب اللدنیہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں. اس حدیث کو امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں نقل کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں نہ ملیں تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، جن کو ہمارے مخالفین بہت زیادہ مانتے ہیں، جو ان کے حکیم الامت اور مجدد الملت ہیں،
انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں ایک نور تھا۔ تو میرے دوستو، اسی نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، تو آپ پیدا ہونے میں اول ہیں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہیں، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ تو ارسلہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے اس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے ہو چکی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ کیا دے کر بھیجا اور کیوں بھیجا؟ بس یہ دو چیزیں میری تقریر کا موضوع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا لے کر آئے اور کیوں آئے، بس یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا لے کر آئے؟ اللہ فرماتا ہے بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین۔ نبی کریم علیہ السلام ہدایت لے کر آئے، ہادی بن کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب سوائے اس کے نہیں کہ آپ منذر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں، بد عملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں، اور بد عملوں اور منکروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے آپ ہادی بن کر تشریف لائے۔ تو ہدایت لے کر آئے اور ہادی بن کر آئے۔ ایک آیت اور سنو، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انَّكَ بے شک آپ اے میرے حبیب، لَتَهْدِي یقیناً ہدایت دیتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے۔ قرآن کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ سرکار ہادی بن کر تشریف لائے، ہدایت دینے والے بن کر تشریف لائے، ہدایت لے کر آئے، ہادی بن کر آئے۔ چنانچہ آپ نے تشریف لا کر گمراہوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے لوگ گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ رسول اکرم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ فرماتا ہے نبی پاک کے تشریف لانے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور لوگ گمراہ بھی تھے اور ناپاک بھی تھے۔ ناپاک اس طرح تھے کہ وہ شرک کرتے، بت پرستی کرتے، اور جو بت پرست ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کو نجس فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہی ہوتے ہیں۔ تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے لوگ شرک کرتے تھے، تو جو شرک کرتے تھے وہ ناپاک تھے۔ تو اللہ نے حضور کو کیوں بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کے پاک ان کو پاک کر دے۔ نبی کریم پلیتوں کو پاک کرنے کے لیے، گمراہوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ آپ نے
جو آپ کا مشن اور مقصد تھا اس کو پورا کیا، آپ نے پلیتوں کو پاک کیا اور گمراہوں کو راہ ہدایت پر چلایا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پلیتوں کو پاک کیا اور گمراہوں کو ضلالت سے، گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے پر چلایا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا؟ آج کل لوگ یہ اپنی تقریروں میں کہتے پھرتے ہیں نبی کریم کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ حیرت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر سرکار کیا نفع پہنچائیں گے کہ سرکار نے پلیتوں کو پاک کر دیا، مشرکوں کو مواحد بنا دیا، گمراہوں کو ہادی بنا دیا، راہزنوں کو راہبر بنا دیا۔ ارے جو غلاظت کے مجسمے تھے ان کو طہارت کا پیکر بنا دیا، جو انسانی لباس میں حیوانوں سے بدتر ہو چکے تھے ان کو اسی انسانی لباس میں فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ابھی بھی لوگ کہتے ہیں حضور کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نفع ہوگا کہ سرکار نے پلیتوں کو پاک کر دیا اور گمراہوں کو ہادی بنا دیا۔ جو گمراہ تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بالہدی ودین الحق، میرا رسول ہدایت اور سچا دین لے کر آیا ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، یہ عوام کو بہکانے والے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار کرنے والے اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب مسلمانوں کو اپنا دین محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہمارے کانوں نے کبھی نہیں سنی۔ لوگ کہتے ہیں اگر نبی کریم ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہ ہدایت دی، ابو لہب کو کیوں نہ ہدایت دی، اور عتبہ شیبہ کو، ولید بن مغیرہ کو کیوں نہ ہدایت دی؟ تو سینکڑوں ہزاروں کافر رہے، تو اگر حضور کے اختیار میں تھا ہدایت دینا تو ان کو حضور نے کیوں نہیں ہدایت دی؟ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو بہکایا جاتا ہے، گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، آپ برادر غور فرمائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں؟ اس کو ابھی آپ ایک منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں، اور اللہ اب بھی ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ کہو نہیں تو بس بالکل ایمان کا صفایا ہو گیا، کیونکہ پھر آپ اللہ کے بھی منکر ہو گئے کہ اللہ بھی ہدایت نہیں دے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت دی؟ اللہ نے ابو لہب کو کیوں نہیں ہدایت دی؟ اس وقت دنیا میں لاکھوں کروڑوں کافر ہیں، اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دے رہا؟ تو اگر کوئی سمجھدار ہوگا تو اس کا جواب یہ دے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جس کو چاہتا ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں، ابو لہب کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ تو کوئی سمجھدار ہوگا تو یہ جواب دے، اور ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا۔ ارے مصطفیٰ اسی کو چاہتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو سرکار کی بارگاہ سے ہدایت ملتی ہے، کیونکہ نبی کریم اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ پر حاکم نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ فرمائے محبوب میں نے اس کو ہدایت نہیں دینی تو حضور اس کو ہدایت دیں گے؟ یاد رکھو
خالق ہدایت اللہ ہے اور موت یہ ہدایت حضور ہے. جس کے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی ہے اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت ملی ہے. جس کے واسطے اللہ نے ہدایت خلق نہیں کی اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملی. تو یہ اعتراض جاہلانہ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیجا ہی اس واسطے کہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, ہدایت دے کے بھیجا اور ہادی بنا کے بھیجا. آپ نے ہی تو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. آج کے دنیا میں جو ہدایت ہے اس کا مرکز اور منبع کون ہے؟ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں. آپ نے ہی تو دنیا کو آ کر بتایا کہ یہ گمراہی ہے, یہ ہدایت ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ فعل حرام ہے اور یہ فعل حلال ہے. حلال حرام جائز و ناجائز برائی اور بلائی کا تصور پیش کیا تو اس دنیا میں ہمارے آقا نے تشریف لا کر پیش کیا. آج جو بھی اس پر عمل کرتا ہے وہ اس کا صلہ اور فائدہ حاصل کر رہا. مثلا دیکھیے تجارت میں دیانت و امانت کا سبق کس نے دیا؟ ہمارے نبی پاک. حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. جو تاجر صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے, تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا اور خریدار کو دھوکہ نہیں دیتا, امانت داری اور ایمانداری اور دیانت داری سے تجارت کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تجارت کو فروغ ہوگا, ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, اور آخرت میں اس کا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ وہ تاجر قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. تو آج دیکھو جن قوموں نے, جن لوگوں نے اس اصول کو اپنا لیا وہ تجارتی لحاظ سے کس قدر کامیاب, جو اپنی تجارت میں دیانت, امانت اور صداقت کو اپنا اصول بنائے ہوئے ہیں اور تجارت میں وہ جھوٹ نہیں بولتے, جو کچھ اوپر لکھتے ہیں وہی کچھ اندر ہوتا ہے. آج دیکھو ان کی تجارت کو کتنا فروغ حاصل ہوا ہے. تو دنیا کی قوموں نے جو فائدے اٹھائے ان فائدوں کا مرکز بھی اور ان فائدوں کا بتانے والا بھی میرا تمہارا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دوستوں, سرکار ہدایت لے کر آئے اور ہادی بن کر آئے, ہدایت اور سچا دین لے کر آئے. یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیے دین چند مخصوص عبادتوں کا نام ہی نہیں کہ نماز, روزہ, حج و زکات کا نام دین ہے, کیونکہ آج کل یہی وہ بات ہے جس نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا اور دین سے دور کر دیا. وہ سمجھتے ہیں دین الگ ہے, دنیا الگ ہے, دین الگ ہے, سیاست الگ ہے. وہ جب تفریق کرتی ہیں تو پھر وہ بہک جاتی ہیں اور وہ سمجھ لیتی ہیں کہ دین صرف چند مخصوص عبادتوں کا نام. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دین چند مخصوص عبادتوں کا نام نہیں, دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, دین ایک مکمل نظام حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے. میں کہتا ہوں انسانیت کیا, اس دین نے تو اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اگر کل مخلوقات تمام کائنات کے حقوق کا تحفظ ہے تو اسی دین اسلام پر عمل کرنے میں ہے. اگر اس دین کو چھوڑ دیا جائے تو کسی کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں
بولو کیا آج پولیس کا محکمہ نہیں ہے؟ مجرموں کو پکڑنے والے نہیں ہیں؟ مجرموں کے لیے سزائیں نہیں ہیں؟ حدود اور تعزیرات اور قوانین وغیرہ نہیں ہیں؟ کیا جیلیں نہیں ہیں؟ پھانسی کی کوٹھریاں نہیں ہیں اور پھانسی کے تختے وغیرہ نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود برائی گھٹ نہیں رہی بلکہ بڑھ رہی۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ برائی ختم ہو جاتی، کیونکہ برائی کرنے والوں کے لیے باقاعدہ قانون اور سزا موجود ہے۔ اگر کوئی قانون نہ ہوتا، کوئی سزا نہ ہوتی تو پھر تو کہتے کہ بھائی چونکہ پکڑنے والا کوئی نہیں، سزا دینے والا کوئی نہیں، برائی بڑھ رہی۔ سب کچھ موجود ہے، ان محکموں پر کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، مگر برائی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ رہی۔ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا چور کسی جیل میں جاتا ہے تو جیل تو اس کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے اور برائی سے باہر آ جائے۔ لیکن جب وہ جیل سے باہر آتا ہے نا تو وہ عبرت کون سی حاصل کر کے آتا ہے؟ جب وہ جاتا ہے تو چھوٹا چور ہوتا ہے، جب آتا ہے تو بڑا چور ہوتا ہے، کیونکہ وہاں چوروں کی صحبت میں رہنا ہے، بدماشوں کی صحبت میں رہنا ہے، تو وہاں جو جن کی صحبت میں رہے گا تو جو جس کی صحبت میں رہے گا وہی کچھ حاصل کرے۔ چنانچہ میں نے بھی 10 مہینے جیل کاٹی ہوئی ہے، مگر کوئی چوری ووری نہیں کی۔ 1953 میں ختم نبوت کا مسئلہ جب چلا تھا تو ہم نے بھی حضور کی عزت و ناموس کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے لیے نعرے لگائے تھے اور بڑا کام کیا تھا، جوانی کا عالم تھا۔ تو پھر دھر لیے گئے اور 10 مہینے جیل میں رہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو زیادہ اچھلتے کودتے نعرے لگاتے تھے نا، ختم نبوت کے علمبردار بنے ہوئے تھے، ان میں سے اکثروں نے معافیاں مانگی، معافیاں مانگ کے آئے۔ ہم نے ان کا حال جو وہاں دیکھا وہ اب میں اس وقت بیان نہیں کرتا، مگر سب کچھ ہمیں یاد ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہم نے بھی جیل کاٹی تو ہم نے جیل میں دیکھا کہ وہاں کیا ہوتا تھا۔ کوئی چور آتا تھا نا تو دوسرے چور اس کا استقبال کرتے تھے کہ آ بھائی تیرا آنا خوشی کا باعث ہے، ایک اور کا اضافہ ہوا ہے۔ سارے اس کو اہلا مسہلا کہتے میں آیا تو اس سے پوچھتے بھائی تو نے کیا جرم کیا، کیا جرم کیا تھا، کس جرم کی سزا میں قید ہوئی ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے اور کیا جرم کیا؟ تو وہ کہتا کہ میں جیب تراش ہوں، میں جیبیں کاٹتا ہوں۔ تو وہ پھر قیدی اس کو کہتے کہ یار کہ تم لوگ جیب کاٹتے کیسے؟ تو وہ کہتا بھائی یوں ہی تو نہیں نہ بتاؤں گا، پہلے ذرا سگریٹ وگریٹ چلاؤ۔ تو قیدی اس کی تواضع سگریٹ وغیرہ سے کرتے، کیونکہ جب کوئی آتا ہے تو خالی جیب آتا ہے، اس کے پلے تو کچھ نہیں ہوتا، اور ان سگریٹ پینے والوں کو سب سے زیادہ سگریٹ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کو سگریٹ کا کوئی ٹکڑا پیش کیا جاتا، وہ 2-3 کس لگا کے پھر وہ بتاتا کہ ہم کس طرح جیب کاٹتے اور کس طرح معلوم کرتے ہیں کہ فلاں کی جیب میں کچھ ہے۔ تو وہ گویا استاد بن جاتا اور دوسرے قیدی شاگرد بن جاتے، اس سے وہ جیب کاٹنے کا فن سیکھتے۔ اب وہ جیل میں بڑے بے قرار ہوتے تھے کہ کب باہر نکلے اور لوگوں کی جیبیں کاٹیں اور تجربہ کریں کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ صحیح سیکھا ہے یا نہیں، اس میں کامیاب ہے یا ناکام۔ تو میرے بزرگوں، ہوا کیا کہ جو پہلے جیب کاٹنا نہیں جانتے تھے، جیل میں جا کر انہوں نے جیب کاٹنے کا ہنر بھی سیکھ لیا۔ تو عبرت کیا حاصل ہوئی، بلکہ بڑے چور بن کے آئے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ قوانین بھی موجود ہیں، پکڑنے والے بھی موجود، سزائیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود جرائم بڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں تو اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں جبکہ ہم اس نظام کو نافذ کریں، اس پر عمل کریں اور کروائیں جس نظام کو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیجا، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا کہ اس سچے دین کو تمام دنیا کے دینوں پر غالب کر دو۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو
ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ دین چند مخصوص عبادتوں کا نام نہیں. دین ایک مکمل نظام حیات. دین ایک ایسا آئین ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو خوشگوار اور بہتر بنا سکتے ہیں. دین ایک ایسا نظام ہے جس نظام کے مطابق ملک کو چلایا جاتا ہے. یہ میں ایک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ میرے محترم جناب نواب محمد یامین خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور دوسرے ہمارے صاحبزادہ صاحب اور ہمارے بہت سے پڑھے لکھے حضرات اس مجلس میں موجود ہیں. میں ان کی معلومات کے لیے ایک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی ہی غلطی ہے ہماری کہ ہم نے دین صرف چند مخصوص عبادتوں کو سمجھ رکھا. سنو میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے بھائی بنیامین کو یہ بتا دیا کہ میں یوسف مصر کا جو بادشاہ ہے وہ تمہارا بھائی ہے. تنہائی میں بتایا تو بنیامین نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے جدا نہ کیجیے گا، اب میں جدائی برداشت نہیں کرتا. خدا کے لیے کسی طرح مجھے اپنے پاس رکھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا رب العالمین ابھی میں امتحان کی منزل میں ہوں، منزل ابھی پوری نہیں، ابھی میں نے ظاہر نہیں کرنا، مگر میں بھائی کو بتا چکا ہوں اور بھائی کہتا ہے مجھے اپنے پاس رکھ دو. تو میں اپنے بھائی کو کس طرح پاس رکھوں کہ بھائی بھی میرے پاس رہ جائے اور میرے ان دوسرے بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر بتائی. آپ نے اس تدبیر پر عمل کر کے بنیامین کو رکھ لیا. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مراد ہے اور مقصود ہے، اس کو آپ سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. دین کا لفظ آیا حضرت صاحب ما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے. فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کا دین کون سا تھا؟ بادشاہ کوئی نبی نہیں، کوئی صاحب کتاب نہیں جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آیا. جہاں دین اللہ نے کس کو فرمایا؟ اس قانون کو، اس نظام کو جس نظام کے مطابق ملک مصر کا قانون چلتا تھا، جس نظام کے مطابق ملک مصر میں حکومت ہوتی تھی اور عمل کیا جاتا تھا. بادشاہ مصر کا جو قانون تھا اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ دین. تو کیا ثابت ہوا کہ دین چند مخصوص عبادتوں کا انعام نہیں بلکہ ایک ضابطے کا نام ہے، ایک نظام حیات کا نام ہے جس کے مطابق ملک میں عمل ہوتا ہے اور عمل کرایا جاتا ہے. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ دین میں عبادتیں بھی ہیں، یہ ساری عبادتیں بھی دین کا حصہ ہے اور ہمارے سارے کاروبار اور معاملات بھی دین کا حصہ ہے اور ہمارے ملک کا سارا نظام جس نظام پر ہم نے عمل کرنا اور کرانا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. دین مخصوص عبادتوں کا نام نہیں بلکہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے جس پر پورے ملک میں عمل کیا جائے اور کرایا جائے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے. دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں، ایک ہے دین ہونا تو بہت ہے، مگر سچا نظام، سچا آئین، سچا ضابطہ وہ ہے جس کو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. اور کیوں آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
کہ اس سچے دین کو، اس سچے نظام کو دنیا کے تمام نظاموں پر، اس سچے ضابطے کو دنیا کے تمام ضابطوں پر غالب کر دیں۔ یہ نبی کریم کی تشریف آوری کا مقصد۔ چنانچہ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا، دل کے کانوں سے سن لو۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو چاہے گا یا پسند کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جس نظام کو وہ رائج کرے گا فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے جو قانون بنانے والے ہیں آئے دن قانونوں کو بدلتے رہتے، حالات کے ساتھ ساتھ قانون بھی بدلتے رہتے، مگر نبی پاک جس قانون کو لے کر آئے وہ قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک جس دین کو لے کر آئے وہ دین فطرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دین فطرت کے علاوہ اگر کسی اور دین کو نافذ کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرے گی، کامیابی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی ناکام ہوگے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی گھاٹا پانے والے اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگے۔ تو ہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے نظام کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں اور کروائیں اور قانونی طور پر اس کا نفاذ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت اور سچا دین لے کر آئے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو حضور کیا لے کر آئے؟ ہدایت اور سچا دین۔ ہدایت وہی ہے جس کو میرے آقا لے کر آئے، سچا دین وہی ہے جس کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تو آپ نے سن لیا کہ حضور کیا لے کر آئے، ہدایت اور سچا دین۔ اب یہ سنو کہ کیوں آئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس واسطے تشریف لائے کہ اس سچے دین کو، اس ہدایت کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ کیوں غالب کر دیں؟ کہ غالب کرنے کی صورت میں اس سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ مثلا آج جو چوروں کی سزا ہے آپ جانتے ہیں، قید وید ہو جاتی ہے۔ پہلے تو بڑی مشکل سے کوئی قید ہوتا ہے، قید کا مرحلہ آنے سے پہلے ہی وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، قید بھی ہو جائے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جاتا ہے تو چھوٹا چور ہوتا ہے، آتا ہے تو بڑا چور۔ اور نبی کریم اس دین کو لے کر آئے، اس دین کا قانون یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ، کوئی جیل نہیں، کوئی قید نہیں، چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ۔ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص چوری کرتا ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور یہ سارا منظر ٹیلی ویژن میں اس سارے منظر کو لے لیا جائے اور پھر وہ پورے پاکستان میں دکھایا جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھ کے سنایا جائے کہ چور کی سزا یہ، پھر یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی، پھر اس کا ہاتھ کاٹنا دکھایا جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر 4 آدمیوں کے ہاتھ 4 صوبوں میں کٹ جائے اور وہ پھر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سارے پاکستانی باشندوں کو دکھایا جائے تو کیا چوری رہ جائے گی؟ چوری کا نام و نشان نہیں رہے گا، چوری ختم ہو جائے۔ جو لوگ دیکھیں گے نا ٹیلی ویژن میں بال بچے عورتیں مرد، کیوں ہی اس کا ہاتھ کٹے گا سارے پیسے چوری نہیں کرنی چاہیے کچھ
اور وہ آدمی جو ہے نا جس کا ہاتھ کٹ جائے گا وہ چلتا پھرتا مبلغ بن جائے گا. لوگ پوچھیں گے جناب یہ ہاتھ کیسے کٹا تھا تو کہے گا میں نے چوری کی ہے. چوری جہاں بھی جائے گا گویا اس کا ہاتھ ایک مبلغ بن گیا تو چوری کا نام و نشان نہیں رہے. اسی طرح زانیوں کو سزا دے دی جائے, تہمت لگانے والوں کو سزا دے دی جائے تو میاں اگر یہ شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو تمام برائیاں ایک دم ختم ہو کے رہ جائیں. چنانچہ دیکھ لو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سزاؤں کو نافذ کیا, جب یہ سزائیں دی جاتی تھی اس وقت حالت یہ ہوتی تھی نہ کوئی چوری ہوتی تھی نہ کوئی برائی ہوتی تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے تو اسی صورت میں جب کہ ہم نبی پاک کے لائے ہوئے نظام کو اپنائیں, اس پر عمل کریں اور دوسروں سے کروائیں. ورنہ چاہے کتنے قانون بنا لو, کچھ کر لو, کچھ نہیں ہو. محترم جناب نواب صاحب مجلس شورا میں میرے ساتھ پوچھئے, میں نے وہاں بھی یہی تقریر کی. جب وزارت خارجہ کے وزیر جناب آغا شاہی صاحب نے امور خارجہ کا سلسلہ پیش کیا تو کسی نے کوئی رائے پیش کی, کوئی رائے پیش کی, وہ رائے بڑی اچھی, بہت اچھی, ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہت اچھا کہا گیا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا بھائی میں تو ملا آدمی ہوں, میں تو پرانی نقطۂ نظر پیش کروں کہ ہمارا ملک کس طرح سلامت رہ سکے اور ہم دشمنوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے. تو میں نے وہاں بھی ساری قرآن کی آیت کی. میں نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آتی. چاہے روس ہو, چاہے سور ہو, چاہے چین ہو, چاہے ترک ہو, چاہے امریکہ, کوئی چاہے بھارت ہو, چاہے اندرا گاندھی ہو, چاہے کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تمہارا مددگار. یہ میں نے الفاظ وہاں نہیں کہے اندرا گاندھی میں نے روس امریکہ وغیرہ کے الفاظ کہے. ان ينصركم الله فلا غالب لكم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی, چاہے وہ روس ہو چاہے بھارت ہو. یہ میں نے وہ بتایا. اچھا, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہاری مدد کرنے والا. اگر اللہ مدد نہ کرے کوئی مددگار نہیں. پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہماری مدد کس صورت میں کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ نے یہ شرط لگائی, ان شرط ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. تو مطلب کیا ہوا, اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی نہیں کرے. تو میں نے یہ الفاظ کہے, میں نے کہا ہم شرابیں پیتے رہیں, ہم چوریاں کرتے رہیں, ڈاکے ڈالتے رہیں, برائیاں بدکاریاں کرتے رہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ اسی صورت میں ہماری مدد کرے گا جب کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں, اللہ کے احکام پر عمل کریں. اور جب اللہ ہمارا مددگار ہوگا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک مستحکم اور مضبوط, اس کو کوئی خطرہ وطرہ نہیں. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ مجھے موقع ملا تقریر کا تو میں نے پھر بھی یہی کہا کہ یاد رکھو جب تک ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں بنیں گے, نبی کریم علیہ السلام کے غلام نہیں بنیں گے اور سرکار کے لائے ہوئے نظام کو نافذ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. چنانچہ وہاں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ دین 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, بتدریجاً نازل ہوا ہے, تو ملک میں بھی بتدریجاً نافذ ہوگا, ایک دم نافذ نہیں ہوگا. تو میں نے اب کیا کہ یہ غلط, بے شک دین بتدریجاً نازل ہوا, نازل تو ہوا بتدریجاً, لیکن جب دین کامل اور مکمل ہو گیا میں نے آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم, تو اس پر عمل بتدریجاً نہیں ہو, عمل فوراً ہو. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ دیکھو
یہ قومی اسمبلی ہو یا مجلس شورا ہو وفاقی کونسل ہو، اس کے لیے ایک ضابطہ تیار کیا گیا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق یہ مجلس کام کرے. تو میں نے عرض کیا کہ جناب صدر یہ ضابطہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اس ضابطے کو بنانے میں تو کچھ وقت لگا ہوگا، تو چند ہفتے ضرور لگے ہوں گے، لیکن عمل چند ہفتوں میں نہیں ہوگا. عمل آپ نے پہلے اجلاس سے ہی شروع کر دیا. چنانچہ جو کوئی بات کرتا ہے ضابطے کے خلاف، آپ کہتے ہیں بیٹھ جائیے، یہ بات ضابطے کے خلاف ہے. عمل بتدریجاً نہیں ہوگا، عمل فوراً ہوگا. چنانچہ ایک بات میں نے یہ بھی وہاں کی، میں نے کہا دیکھیے کہ نماز نبوت کے 12ویں سال پر ہوتی. اگر کسی کافر کو ہم مسلمان کریں تو کیا نماز بھی 12 سال کے بعد اس پر فرض ہوگی یا مسلمان ہوتے ہی فرض ہو جائے؟ اسی طرح شراب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کر حرام ہوئی، تو اگر ہم کسی کافر کو مسلمان کریں تو کیا اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی 15-16 سال تک بے شک تو پیتا رہے، کیونکہ حرام بھی 15-16 سال کے بعد ہوئی تھی، تو بھی 15-16 سال کے بعد ہم. اسی طرح سرور بھی بہت بعد، اور حج تو نبوت کے دعوے نبوت کے 21 سال بعد فرض ہوا. تو اگر کسی کافر کو ہم مسلمان کریں جو لاکھوں پتی ہو، تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہے، تو کیا ہم اس کو مہلت دے دیں گے کہ بے شک 21 سال تک تو حج کرنے نہ جا، یا پہلے سال ہی اس پر؟ تو میں نے کہا عمل فوری ہوگا. یہ بتدریج نافذ بتدریج ہوا ہے، لیکن عمل بتدریج نہیں ہوگا، عمل جو ہے وہ فوراً ہوگا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی کے ساتھ ساتھ ہی حضرت صاحب دادا قبلہ مولانا علامہ ابو الخیر حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے جو مجلس شورا کی رکنیت قبول کی ہے تو صرف اپنے دین اور اپنے مسلک اور اپنے ملک کی خدمت کی، اور میرا کوئی مقصد نہیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم ہماری عزت ان ممبریوں کی وجہ سے نہیں ہے، ممبر رسول کی وجہ سے ہے. ممبر رسول کی عظمت کے سامنے ان ممبریوں کی کیا عظمت ہے؟ یہ تو ایک آنے جانے والی چیز ہے، عرضی چیزیں ہیں. ممبر رسول کی عزت دائمی ہے، اور وہ ایسی عزت و عظمت ہے جو لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں. اور اسی ممبر رسول اور اسی محراب رسول یعنی محراب و ممبر کی عظمت کو قائم رکھنے کے واسطے اور اپنے مسلک کے تحفظ کے واسطے، اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے واسطے ہم گئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اور اسی ممبر رسول اور اسی محراب رسول یعنی محراب و ممبر کی عظمت کو قائم رکھنے کے واسطے اور اپنے مسلک کے تحفظ کے واسطے، اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے واسطے ہم گئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہیں کہ جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوگی جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی، ہم وہاں اپنے مسلک کی آواز کو بلند کریں گے، حق کی آواز کو بلند کریں گے، اور اگر ہماری کسی بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم ایسی ممبری چھوڑ دیں. نعرہ تکبیر! میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں کوئی چمچا نہیں ہوں، میں اندھا دھند انگوٹھا لگانے والا نہیں ہوں. میری 26 سالہ زندگی آپ کے سامنے، 26 سال ہو گئے مجھے کراچی میں. جو کچھ میں نے اپنے دین مسلک کے لیے کیا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرا یہ خیال ہے، اور میں یہ خیال بڑے وثوق سے ظاہر کر رہا ہوں کہ صدر مملکت جناب ضیاء الحق صاحب اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ کرنے میں مخلص، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام
5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद भी पढ़ते, और उनके अंदर कोई बुराई नहीं शराब वगैरह पीने। और ये भी मैं आपको बताऊं कि बाद लोग कहते हैं ना वो किस अकीदे के हैं, मैं इतना बता देता हूं कि जब वो लाहौर आते हैं तो रात के 3 बजे बाकायदा हजरत दाता साहब के आते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जिस ओहदे पर वो है, उस ओहदे पर रहकर उनको जिस तरह काम करना चाहिए वो उसी तरह ही कर सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि जेड़ा कुफर भी शक करे वो भी काफिर है, जेड़ा नमाज न पढ़े वो बेईमान है। ये तो नहीं होता, पता है भी इतने बड़ी सोच इतना बड़ा, ये तो मुसलमान आदमी और नमाजी आदमी, और मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे, मैं उनकी अकायद से भी वाकिफ हूँ, उनके घर के मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी बीवी किनकी मुरीद है, और उनके घर में हर महीने 11वीं का खत्म होता है। किसी को भाभी बनाई जाइए तो साड़ी मर्जी नहीं होता, बना कर नियत देखो, इस मुल्क में सब ने रहना है। अगर बिल फर्ज हमें हुकूमत मिल जाए तो क्या हम दूसरे लोगों को गोली मार देंगे? उनको इस मुल्क में रहने देंगे या नहीं? उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो याद रखो, यहाँ हमारा इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि जो काफिर हैं, काफिर अक़लियती है, उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मैं कहता हूँ काफिर क्या, हमारा दीन तो कहता है कि कुत्ते बिल्ले जो हैं उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़। क्यों हज़रत इस्लाम ने ये तालीम दी है या नहीं? तफसील के साथ सारी चीजें मौजूद हैं। किसी जानवर को भी बिला वजह सताने का हमें हुक्म नहीं है, बल्कि उनके आराम और उनकी राहत का ख्याल रखने का हुक्म है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने तो यहाँ तक फरमाया कि किसी जानवर को जिबा करो तो छुरी को बहुत ज्यादा तेज कर लो, जिबा तो तुमने उसको कारी देना है, कम अज कम जिबा की तकलीफ ही उसको ज्यादा न। गर्दन जल्दी कर जाए, छुरी छुरी देखते ही है, न गर्दन कटे न छुरी हटे, जो भी जान ही मुसीबत पड़ी रहे, छुरी तेज कर लो, बेचारे ने हलाल तो होना ही है पर एकदम तो हो जाए। हमारे नबी पाक ने तो जहां तक तालीम दी। कौन सा गोशा है? देखो मैं आपको बताऊं, सही बुखारी में हदीस है, एक आदमी सफर में था, वो बहुत प्यासा था, पानी की तलाश की, उसको एक कुआं मिल गया, उसने पानी पिया। मैं मुख्तसर करता हूँ वक्त थोड़ा। जब उसने पानी पी लिया तो देखा कि एक कुत्ता जो बहुत ज्यादा प्यासा था, जुबान उसकी बाहर आई हुई थी, शिद्दत प्यास से बेताब था, हाँफ रहा था। उस मुसाफिर ने देखा कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और शिद्दत प्यास से बेताब, ये कुएं में उतर नहीं सकता, तो मैं इसकी प्यास बुझाऊं। तो वो मुसाफिर दोबारा कुएं में उतरा और पानी निकाल के उसने कुत्ते की प्यास बुझाई। सही बुखारी में हदीस है, हजरत साहब तशरीफ फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मुसाफिर इसी वजह से बख्श दिया गया कि उसने कुत्ते की प्यास बुझाई। तो हमारे दीन की तालीम तो ये है, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम सुन्नियों के साथ हो रहा है, वो आपसे पोशीदा नहीं। खुदा की कसम हम पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, हम मेहमान हैं, हमारी कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं। हमने कभी तखरीबी कार्रवाइयां नहीं की, तामीरी काम किए हैं। और गांधी और नेहरू के चेले जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, आज वो मालिक बने हुए हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। तो मेरा नजरिया ये है कि हम जितना पीछे हटेंगे उतना हमारा नुकसान होगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही इंशाअल्लाह कम अज कम हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूर कर सकें। तो मुझे किसी और का कोई पता नहीं, ना मुझे किसी से मुखालिफत है, ना मुझे किसी के अमल से कोई इख्तिलाफ है। जो किसी का दिल चाहे, जो कोई बेहतर समझता है तो करे। मैंने यही बेहतर समझा कि मैं इंशाअल्लाह अपने दीन और मशरक की शायद कोई खिदमत कर सकूं, इसी वास्ते मैंने ये रुकनीयत कबूल की है। सिर्फ दीन की खिदमत और मसलक के तहफ़्फ़ुज़ और अहले सुन्नत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते और मेरा कोई मकसद नहीं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करूं। और इंशाअल्लाह मैं मायूस नहीं। लेकिन मैं ये बात साहबजादा साहब किबला के जवाब में अर्ज कर गया
میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو میں بیان کر رہا تھا اس کو میں بیان کر کے اپنے مضمون کو پورا کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت اور سچا دین لے کر آئے. ہدایت اور سچا دین لے کیوں آئے؟ کہ اس سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر، کیونکہ دوسرے دین ہیں، یہ دین حق ہے. دوسرے دین یعنی نظام ہے، اور یہ نظام حیات وہ ہے جو حق اور سچا نظام ہے، جس کو نافذ کرنے سے ساری دنیا کی بھلائی ہے اور سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے. چنانچہ جیسا میں نے عرض کیا، 4 چوروں کے ہاتھ کٹ جائے تو چوری کا نام و نشان نہیں. 4 زانیوں کو سنسار کر دیا جائے تو زنا کا نام و نشان مل جائے. 4 تہمت لگانے والوں کو سزا مل جائے. اس طرح اگر برائیاں کرنے والوں کو سزائیں ملے تو برائی کا نام و نشان مل جائے. اسی واسطے اللہ نے اس سچے نظام کو دے کر بھیجا کہ اس کو نافذ کرو تاکہ انسانیت کی فلاح ہو، بہبود ہو اور انسانیت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت. تو ہمارے نبی پاک اس مقصد کے لیے تشریف لائے. میں اب ایک بات کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے محترم نواب صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نبی کریم کے آنے کی خوشی کرتے ہیں. یہ بہت ہی باعث برکت، بہت ہی مستحب ہے. یہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہے. اس سے ایمانی جذبات کا مظاہرہ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے نبی کی عزت ہے، اپنے نبی کی عظمت ہے، محبت ہے. دیکھو کس پیار کے ساتھ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دنوں کو مناتے ہیں. بلا شبہ یہ جشن میلاد منانا باعث برکت، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس کے آنے کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ آیا کس مقصد کے واسطے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا، کہ وہ سچا دین لے کر آیا تھا تاکہ سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب. نبی پاک کے آنے کا مقصد تھا. تو ہم آنے کی خوشی تو مناتی ہیں، مگر آنے والا جس مقصد کو لے کر آیا تھا اس مقصد کو فراموش کر دیتی ہیں. یاد رکھو، یہ خوشی بھی مناؤ، اور اصل خوشی یہ ہے، اصل سرکار کی بارگاہ میں انبیاء عقیدت کی پیشکش یہ ہے کہ سرکار جس مقصد کو، جس مشن کو لے کر آئے اس مقصد کو زندہ رکھو، قائم رکھو، اور اس سلسلے میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے وہ اٹھاؤ، مگر سرکار کے لائے ہوئے مقصد اور لائے ہوئے نظام کو زندہ اور قائم رکھو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لائے کہ دین حق کو یعنی نظام مصطفیٰ کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دیا جائے. حضور جو نظام لے کر آئے اسی واسطے اس کی اضافت حضور کی طرف کی جاتی ہے کہ حضور وہ نظام لے کر آئے. اس کا نظام کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ، کہ نظام مصطفیٰ کو تمام نظاموں پر غالب کر دے. دیکھو حضور نے اس نظام کو، اس دین حق کو غالب کرنے کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں، آپ کی راہوں میں کانٹے ڈالے گئے، آپ پر نجاست تک پھینکی، اور اس پر ہی بس نہیں، مکے کی گلیوں اور بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے. کون سی وہ تکلیف، کون سی وہ مصیبت تھی جو کافروں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو نہ پہنچائی. سرکار کے اس فرمان سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضور فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں سکتا. لرزا دینے والی تکلیفیں اور مصیبتیں سرکار کو پہنچائی، مگر سرکار دو عالم نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. میرے محبوب اسی طرح صبر و استقلال کا مظاہرہ کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے. لرزا دینے والی
تکلیفیں پہنچائی، مگر حضور نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ چنانچہ آپ کے عزم و استقلال کا اندازہ اس ایک بات سے کی، مکے میں 40 خاندان آباد، 40 خاندان ہی جمع ہوئے اور جمع ہو کر بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا اور اس قتل پر 40 خاندان متفق ہو گئے کہ قتل کر دو۔ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہا، کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ ہمارے باپ دادوں کو کافر کہا؟ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے نبی پاک کے قتل کا منصوبہ بنایا، 40 خاندان حضور کے قتل پر متفق ہو گئے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے۔ اس مرتبہ جب 40 خاندان متفق ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم کے چاچا ابو طالب کو اور کہا، ابو طالب کیونکہ تو ہم سے بھی ملتا ہے، ہم سے بھی تیری دوستی ہے اور تو اپنے بھتیجے کی بھی حمایت کر، تو ہم تجھے آخری مرتبہ یہ موقع دے رہے، اس کے بعد نہیں دیں، یہ آخری موقع دے رہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آئے، ہمارے باپ دادوں کو کافر کہنے سے باز آئے۔ اگر وہ باز نہیں آئے گا اور اپنی تبلیغ کا سلسلہ ختم نہیں کرے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ دیکھ لے 40 خاندانوں کے سردار بیٹھے سب تیرے بھتیجے کے قتل پر متفق ہیں، اور پھر تو اکیلا ہم سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعد بھی نہ کہنا مجھے خبر نہیں کی، مجھے موقع نہیں دیا، ورنہ میں سمجھاتا۔ تجھے موقع دے رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، ورنہ ہم اس کی حیات کا چراغ گل کر دیں۔ معاف۔ ابو طالب کا دل سینے میں دھڑکنے لگا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ آئے، نبی کریم کو بلایا، بڑی شفقت اور محبت سے فرمایا، بیٹا اے چچا کی جان، اپنے چچے کے کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ کھا نہ پائے۔ فرمایا، چاچا کیا بات؟ ابو طالب نے کہا، میرے بیٹے آج میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میرا دل ہلا دیا، 40 خاندان تیرے قتل پر متفق ہو چکے۔ بیٹا تو جانتا ہے میں اکیلا ان سارے خاندانوں کا مقابلہ نہیں کرتا، جہاں کوئی عدالت نہیں، جہاں کوئی مظلوم جا کر استغاثہ کر سکے اور اپنے حق کا مطالبہ کر، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جدھر زیادہ خاندان، جدھر زیادہ قوت انہیں کی، حکومت انہیں کا سب۔ تو 40 خاندان ایک طرف، میں اکیلا ان کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور وہ تیرے قتل پر متفق ہو گئے، اور انہوں نے اگر تجھے قتل کر دیا تو میرے واسطے دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ تو بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی تبلیغی سرگرمیاں ختم کر دو، چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ اور کسی کو کچھ نہ کہو، نہ ان کے معبودوں کو کچھ کہو، نہ ان کے باپ دادوں کو کچھ کہو، اندر بیٹھ جاؤ۔ سال 6 مہینے گزریں گے، جب ان کے بغض و حسد کی آگ ذرا سرد پڑ جائے گی، ذرا ان کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، دھیما ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کر دینا۔ فی الحال وقت کا تقاضا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ چپ کر کے اندر بیٹھو اور ان کے معبودوں کے متعلق کچھ نہ کہو، ورنہ قتل کر دیں گے، اور انہوں نے قتل کر دیا تو پھر کیا ہو؟ یعنی ابو طالب نے بڑی محبت شفقت کے ساتھ جس طرح بھی ہو سکا سمجھایا، مگر نبی کریم علیہ السلام جو عزم و استقلال کے پہاڑ تھے، جو اپنے موقف اور اپنے مقام سے ہٹنے والے نہیں تھے، نبی پاک علیہ السلام جو عزم و استقلال اور حق و صداقت کے پیکر اور کوہ استقلال تھے، چچا کی بات کو سن کر بڑی نرمی سے اور بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا، چچا تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، میری بھی ہے۔ یہ تو مکے کے خاندان قبیلے ہیں جو میرے مقابلے پر متفق ہوں، اگر دنیا بھر کی طاغوتی طاقت جمع ہو کر میرے مقابلے پر آ جائے، دنیا بھر کی طاغوتی طاقت جمع ہو کر میرے مقابلے پر آ جائے، سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر
اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو خدا کی قسم پھر بھی میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرے رب کا حکم ہوگا. میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرے رب کی رضا ہوگی. سچا ان کے بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا. ان کے باپ دادے کافر تھے، میں کافروں کو مومن نہیں کہہ سکتا. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو بھی میں کامیاب، اور اگر انہوں نے مجھے قتل نہ کیا اور جس مقصد کو میں لے کر آیا ہوں اس کو غالب کروں گا تو بھی میں کامیاب. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو میں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، پھر بھی میں کامیاب. یا پھر جس مقصد کو لے کر آیا ہوں میں اس مقصد میں کامیاب ہوں گا، پھر بھی میں کامیاب. میری کامیابی دونوں صورتوں میں ہے. میں اپنے مشن کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، کبھی بند نہیں کر سکتا. میں چپ کر کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. میرے رب کا حکم یہی ہے کہ اعلانیہ طور پر حق و صداقت کی آواز لوگوں تک پہنچا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا بوڑھے چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، اے محمد، مجھے آج پتا چلا ہے کہ دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن محمد اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتا. محمد اپنے مقام اور موقف سے نہیں ہٹ سکتا. اگر تمہارے عزم و استقلال کا یہ عالم ہے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. جاؤ جس طرح چاہو کرو، تمہارا پورا چچا تمہارے ساتھ. کون سی تکلیف کی ہے جو آپ کو نہیں پہنچائی؟ اللہ بھی فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کفار ارادے کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں. وہ اللہ کا نور کون سا تھا جس کو بجھانے کے کافر ارادے کرتے؟ میں نہیں کہتا. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں یریدون ان یہلکوا محمدًا. کافر یہ ارادے کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں، قتل کر دیں. تو اللہ نے آیت اتاری کافرو تمہارے ارادے تو یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. مگر سن لو، تم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. ہم نے اپنے نور کو، اپنے حبیب کو جس مقصد کے واسطے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا، تمہیں چاہے پسند ہو یا نہ پسند. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین حق کو غالب کرنے کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں. وطن تک چھوڑا، اور وطن چھوڑنے پر بھی دشمنوں نے معاف نہیں کی بلکہ پیچھا کیا. سرکار جب نکلے غار تک پیچھا کیا. انعام مقرر کیا کہ جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے یا قتل کر کے سر کاٹ کے لائے اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے. تو آپ جانتی ہیں کہ سرکار نے ہجرت فرمائی، وطن چھوڑ دیا تو غار تک پیچھا کیا اور لوگوں کو بھیجا. بہت سے لوگ اپنا مقدر آزمانے کے لیے نکلے کہ چلو کوشش کریں، شاید ہم پکڑنے یا قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور 100 اونٹ کے مستحق ہو. اللہ اکبر. چنانچہ ایک بڑا بہادر آدمی کا، بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، اس کا نام تھا سراقہ. وہ بھی نکلا سرکار کے پیچھے پکڑنے لگا. اس نے پا لیا سرکار. جب قریب ہوا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو اس کا گھوڑا یہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. اور میں اپنا ارادہ صحیح کر، نیت کو درست کر، کس ارادے سے آ رہا. اس نے کہا اچھا جی میری توبہ. گھوڑا نکل آیا. پھر اس کا ارادہ بدل گیا. پھر جب اس کی نیت میں تبدیلی آئی
تو سرکار نے پھر نگاہ فرمائی، اب کے اس سے زیادہ قریب تو ہی کہ اس کا گھوڑا پیر تک زمین میں دھس گیا، اور سرکار نے فرمایا تو میرے پکڑنے اور قتل کرنے کی ڈرتا ہے، سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا تھا، سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور تو میرے قتل کرنے اور پکڑنے کے درپے ہے، اپنی نیت کو درست کر۔ اس نے توبہ کی، کہنے لگا میں واپس جاتا ہوں، بلکہ جو لوگ ادھر آئیں گے ان کو بھی واپس بھیج دوں گا، تو آپ جائیے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہی حضرت سراقہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور مدائن جو دارالسلطنت تھا اس کا سارا مال و متاع مدینے میں آیا، تو مدینے والے کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی اتنا مال متاع سامان نہیں دیکھا۔ خیر لگے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے تشریف دی، آپ نے سارا مال تقسیم کیا، کسرا کے کنگن جو وہ پہنتا تھا وہ رہ گئے، سوال یہ ہوا کہ کس کو پہنائے گئے؟ حضرت سراقہ آگے بڑے، حضور مجھے پہنائیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ کنگن آپ کو پہنائے گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ کتنا کافروں نے پیچھا کیا، غار تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کئی لوگ پکڑنے کے لیے گئے، مدینہ منورہ پہنچے تو کافروں نے وہاں بھی امن چین سے نہیں بیٹھنے۔ اندازہ کرو مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں 80 کے قریب جنگیں ہوئی، 80 کے قریب۔ جس جنگ میں سرکار نے شرکت فرمائی ہے اس کو کہتے ہیں غزوہ، جس کی جمع غزوہ، اور جس جنگ میں سرکار خود تشریف نہیں لے گئے، اپنے صحابہ کو مقابلے کے لیے بھیجا، اس کو کہتے ہیں سریہ، جس کی جمع سرایا۔ 40 کے قریب غزوات ہیں اور 40 کے قریب سرایا، تو 80 کے قریب جنگیں ہوئی 10 سال کے عرصے میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں جہاں 80 کے قریب جنگیں ہوں اور حضور کو اور صحابہ کو دشمنوں کے مقابلے میں نکلنا پڑا، جنگیں ہوئی، کسی جگہ نہیں ہوئی، باہر صورت یہ ماننا پڑے گا کہ ہنگامی حالات رہے، ان کو امن چین سے بیٹھنے کا موقع نہیں۔ ہنگامی حالات، وہاں جا کر بھی صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مصیبتیں اٹھائی، لیکن جب نبی کریم اور آپ کی اصحاب رائے حق میں ثابت قدم رہے، کسی مقام پر بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر وہ دن آیا کہ جس مقصد کے لیے سرکار تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہوا، دین حق غالب ہوا اور دنیا کے ادیان مغلوب ہوئے، کیسر و کسرا کی سلطنتیں پامال ہو گئی، اور پھر میرے بزرگوں سرکار دو عالم نے جس گلشن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے سینچا اور جنگ احد میں اپنا خون دے کر مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر کھا کر جس گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخشی، اسی گلشن اسلام کو سرکار نے اپنے غلاموں کے حوالے کیا۔ تو میرے صحابیوں، میرے غلاموں، اس گلشن اسلام کو پہلے اپنے ہاتھوں سے کیا، میں نے قربانیاں دی، راہ حق میں خون دے کر اس کو پروان چڑھایا، سر سبزی اور تازگی بخشی، اب یہ میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، دیکھنا اس کو خزاں کا شکار نہ ہونے دینا، اس کو سر سبز اور شاداب رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، کتنے فتنے اٹھے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، اتنے فتنے اٹھے جیسے بارش ہوتی ہے، کئی قبیلے مرتد ہو گئے، کسی نے زکات کا انکار کر دیا، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اس نے پوری تیاری کر لی، مگر قربان جائیے صدیق اکبر کے کامل ایمان کے اور راسخ اور کامل یقین کے، ڈٹ کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا، ان فتنوں کو ختم کیا، اور اس کے باوجود 2 سال اور 3 مہینے کی مختصر سی مدت میں اسلام کی سرحدوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اور اسلام کو بڑی قوت اور بڑی تقویت حاصل
ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے. بات کرنی آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت عمر نے 10 سال کی مختصر سی مدت میں چھوٹے بڑے 44 ملک فتح کیے. چھوٹے بڑے 44 ملک فتح کیے اور اسلام کی سرحدوں میں اتنا اضافہ کیا کہ اب اسلام کی سرحدیں فلسطین تک پہنچ چکی تھی. سارا عراق اور یہ سارا شام اور فلسطین اور ادھر چاروں طرف اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے. ایک انگریز فتوحات فاروقی کا مطالعہ کرتے ہوئے بے ساختہ کہتا ہے اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہو جاتا روئے زمین پر اسلام کی حکومت. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، فتنوں نے سر اٹھایا. حضرت عثمان نے بڑی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی، اپنی جان دے دی، مگر فتنوں کو اٹھنے اور ابھرنے کا موقع نہیں دیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ آیا. فتنوں نے سر اٹھائے، فتنہ پرور لوگوں نے فتنے برپا کیے، مگر حضرت علی نے ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جب تک ہم غلامان مصطفیٰ موجود ہیں گلشن اسلام کو خدا شکار نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جس گلشن اسلام کو نبی کریم نے اپنے خون سے سینچا، ہمیں اپنا خون دے کر بھی اس گلشن کو تازہ رکھنا پڑا تو ہم رکھیں گے، مگر گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے گے. حضرت امام حسین نے کربلا میں قربانی دی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. فرزند رسول نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. گلشن اسلام کو خدا کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. اور اس کے بعد اماموں نے، بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے اور کتبوں غوثوں نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں جیلیں برداشت کی. گوالیار کے قلعوں میں وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، برسر بازار کوڑے کھا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل جیسی شخصیتیں برسر بازار کوڑے کھا رہی ہیں، مگر کوڑے کھاتے ہوئے بھی وہ حق و صداقت کی آواز کو بلند کرتی. یہ انہی کی برکت ہے کہ دین آج تک زندہ، دین موجود ہے. 14ویں صدی سے ملا ہوں تو دین ختم ہو گیا. جڑے فصلی ملا نے جیسا موقع ویسے یہ جناب والا ان کا روح ہو جاتا ہے. حالات کے ساتھ ان کے فتوے بھی بدلتے رہتے ہیں. پہلے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں بعد میں حلال ہو جاتی ہیں، جب حلال ہو جاتی ہیں بعد میں پھر حرام ہو جاتی ہیں. اگر ایسے حالات ہوتے کہ جناب والا یہ رنگ بدلتے رہتے تو یہ دین ختم ہو گیا ہوتا. یہ دین ان بزرگوں کی برکت سے زندہ ہے جو سراپا اخلاص تھے اور جنہوں نے دین کی خاطر لرزات